جاوید فروقی صاحب، یہ پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تو آئیڈیل کبھی بھی نہیں رہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو بڑی ضرورت ہے عالمی تعاون کی، خصوصاً آئی ایم ایف کی، اور آئی ایم ایف جو امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل خطرے میں ہو تو تب تک امریکہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو کیا یہ دورہ ٹھنڈا گزرے گا پاکستان کا ایرانی صدر کا جو ہوا ہے امریکہ کو، آئی ایم ایف کو؟ دیکھیں عمران صاحب، ایرانی صدر کا یہ جو دورہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان سے زیادہ ایران کی اپنی ضرورت تھی. دیکھیں جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ پاکستان تو خود اس وقت دیکھ رہا ہے، عالمی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس عالمی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، کہ جہاں پاکستان کے آلریڈی سٹیکس ہیں بھی، اور پاکستان وہیں سے اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے وہاں سے ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے بھی دیکھ رہا ہے. آئی ایم ایف نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا امریکہ کے اور یورپ کے زیر اثر ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے اس دورے کے حوالے سے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا پاکستان اس وقت کس صورتحال میں ہے، اور کیا وہ ایران، اگر ایرانی صدر آئے ہیں تو وہ ایرانی صدر کو کیا دے سکتا ہے، اور ایرانی صدر پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں سائملٹینسلی امریکہ کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آ گیا، اور انہوں نے سامنے تصویر کھول کر رکھ دی کہ پاکستان کے سٹیکس کہاں پر ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے. کہ پاکستان کی جتنی ایکسپورٹس ہیں، تقریباً کوئی 26 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اس میں مور دین 70% امریکہ اور یورپ کی طرف ہیں. بالکل. تقریباً 20 ارب ڈالر کی امریکہ اور یورپ کے ساتھ پاکستان کی ایران کے ساتھ تو میرا خیال ہے بڑی مشکل سے 2 ارب ڈالر کی، 2.25 ارب ڈالر کی، اور اس میں بھی ان کا شیئر زیادہ ہے. جی ہاں، ٹریڈ جو ہے، ٹوٹل ٹریڈ کا جو حجم ہے وہ 2.25 ارب ڈالر کا ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں کہا گیا کہ 10 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا، لیکن یہ بھی ابھی جو ہے سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ 10 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے. کیا یہ دونوں کا اتفاق ہے اس پر، یا ایرانی خواہش ہے، یا پاکستان کی بھی ساتھ خواہش ہے؟ کیونکہ اس وقت ایران جس قسم کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس پر امریکی فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح. انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو باور کرایا ہے کہ پاکستان کے مفادات جس قدر امریکن بلاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کو بھی تو اندازہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کوئی مہم جو ہی نہیں آپ کو لگتی کہ آپ محض اس لیے کہ آپ اچھے ڈپلومیٹ ہیں آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے جو معاملات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو ان حالات میں پاکستان بیسکلی پلے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ دورہ جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دورہ ہوا کیوں ہے. صحیح. یہ انفیکٹ یہ جنوری میں جو پاکستان کی میں ایرانی ایک اٹیک ہوا تھا، میزائل اٹیک ہوا تھا، اور ڈرونز کا بھی اٹیک ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس نے دونوں ملکوں کے تعلقات جو تھے وہ ہلا کر رکھ دیے تھے. اور اس کے فوری بعد ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے اور اس پر انہوں نے وضاحت پیش کی تھی، اور ایرانین سٹیٹ کو اس واقعے سے الگ کیا تھا. صحیح. لیکن جو بعض ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے بھی ہیں کہ ان کی یقین دہانی کو ناکافی سمجھا گیا تھا پاکستان کے لیے، اور یہ اسی کے فالو اپ میں یہ دورہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو تعلقات کے اندر ایک خرابی آئی تھی، یہ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایرانی صدر خود آئے ہیں. لیکن ایک اس کی ٹائمنگ ایک ایسی بن گئی ہے کہ اس کے بعد ہی یہ فلسطین والا جو ہے وہ معاملہ، اور اس کے اندر ایران کی انوالومنٹ، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو پچھلے 15-20 دن کے اندر جو تبادلہ ہوا ہے، جو واقعات کا، حملوں کا جو تبادلہ ہوا ہے، اس کے بعد ایک نئی کشیدگی جو ہے وہ اس نے جنم لیا. اور اس کشیدگی کے بعد اب ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان ہم اگر تھوڑا سا اس کے پیچھے بھی جائیں تو ایرانی صدر پاکستان تھے تو کلبھوشن جو تھے وہ والا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا. بالکل. دیکھیں نا یہ اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح انڈیا کی ایران کے ساتھ کچھ ٹائز ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جو آپریٹ کرتے ہیں لوگ، تو اس کے ہوتے ہوئے میرا پھر وہی سوال ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ بڑے سیریس یہ جو ہے ایک تحفظات ہیں کہ ایران کے اندر سے BLA آپریٹ کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر خاص طور پر، اور پھر اب وہ آگے بڑھ کر کراچی وغیرہ میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایران سے آپریٹ ہوتے ہیں.
اس سے پہلے کلبھوشن کا جو تھا ایک واقعہ تھا وہ بھی ایران سے پکڑا گیا اور وہ پھر ایک ایسے موقع پر وہ سامنے آیا تھا جب ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر تھے. بالکل. اور ان چیزوں نے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کافی حد تک متاثر کیا تھا. اب بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس میں پاکستان نے ہمیشہ یہ معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر جو ہے ان کے جو ہیں پناہ گاہیں ان کی وہاں موجود ہے وہاں سے. اچھا انہیں بھی پاکستان سے ایک گلہ ہے کہ جیش عدل جو ہے وہاں پر جو کارروائیاں کرتی ہے وہ پاکستان سے یہ لوگ جاتے ہیں. سو یہ جو ایک ملاقات ان کی ہوئی آرمی چیف کے ساتھ, اس کے بعد ISPR کی جو پریس ریلیز تھی وہ بھی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھی اور اس میں بھی یہ دونوں کے درمیان جو نے ایک وہ جو تعاون تھا اس کے اوپر دہرایا اسے کہ ہم یہ ایک دوسرے کو یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ مشترکہ جنگ لڑیں گے اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس پر بھی بات ہوگی. دیکھیں اس وقت ایران کے ساتھ مسائل کیا ہیں. ایران ایک تو یہ اسرائیل کے ساتھ تازہ ترین اس کا جو ہے وہ محاذ کھل گیا ہے. ایران کے کچھ 6-8 ہمسائے ہیں اور ان میں بھی اس کے کسی کے ساتھ آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں. عراق کے ساتھ باؤنڈری کے تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ دریائے ہلمند کی پانی کی تقسیم کے حوالے سے. آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا گیس پائپ لائن کا. زرداری صاحب نے اپنے ٹنیور میں صدارتی دور میں آخری وقت میں یہ والا معاہدہ کیا تھا, وہ بھی کسی جانب نہیں لگ سکا, اس پر بھی عالمی دباؤ تھا, وہ بھی ایک طرح سے ناکام کوشش تھی جس طرح کی یہ بھی ایک ناکام کوشش ہوگی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا یہ جو اب ایرانی جو دورہ ہے آپ نے جو بات کہی تھی یہ اب گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں. یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ اور ایرانی صدر کا دورہ یہ جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر بھی پاکستان استعمال کر سکتا ہے اسے. جو مغرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں دیکھیں پاکستان کی انرجی کی ضروریات تو ہیں اور وہ اگر سستی ایران سے گیس ملتی ہے تو پاکستان کا رائٹ ہے کہ وہ لے. ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت مہنگے داموں میں جو کیمیکل امپورٹ کرتا ہے یورپ وغیرہ سے, وہی کیمیکل ہمیں بہت سستے داموں ایران سے مل سکتا ہے اگر ہماری ٹریڈ ہو. تو یہ ایونیوز ہیں. ایران کو جو ہے وہ پاکستان سے میڈیسن اور جو اجناس ہیں وہ چاہیے. تو اس پہ ایک آئیڈیا یہ بھی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, ماہرین کے درمیان, وہ اس پر بھی کام کرتے ہیں کہ کیوں نہ بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ کی جائے, کیونکہ امریکہ کو اور IMF کو اور جو یا جتنے بھی پابندیاں لگانے والے ہیں ان کو تو یہ اس بات سے سروکار ہے کہ ایران کے پاس ڈالر کی شیپ میں پیسہ نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ڈالر ہم یہ کہیں کہ ہم ڈالر نہیں دے رہے تو اس کا بدل یہی ہو سکتا ہے کہ بارٹر سسٹم کے تحت. چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان